بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، دو ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے. ایک تو یہ جو عمران خان صاحب اور ان کی مسز کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا، اس پہ جو ایشو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا سچ بول رہا ہے، پورا سچ کوئی بھی نہیں بول رہا. تو چاہے اس میں جج صاحب ہوں احتساب عدالت کے، ان سے لے کر میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے لے کر نون لیگ سے لے کر پوری کی پوری جو ان کے ساتھ پورا الائز ہے، وہ حتیٰ کہ صحافی، وہ بھی اگر کوئی پورا سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بیلیٹل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، احمد نورانی نے جو اپنے کچھ این سی اے کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس سامنے لے کر آئے ہیں، میں اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت جرنلسٹ ہمیں پورا جو سچ ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہمیں پورا سچ جو ہے وہ بیان کرنا ہے. سزا ہو گئی ہے. میں آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے، سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جو پورا سچ ہے وہ سچ لوگوں تک جو ہے وہ آنا چاہیے، تاکہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایک اپیل بھی دائر کرنے والے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، ان کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اور اکنامک ٹچ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چیز اس کے بارے میں شیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ورژن انہوں نے دیا ہے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کا. اس میں پاکستان کی جو گروتھ کی پروجیکشن انہوں نے کی ہوئی تھی اس کو فردر ڈاؤن ورڈ انہوں نے اس کی ریویژن کر دی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا این سی اے نے باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ آپ جو پیسے آ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ میں جو ریاض ملک کا جو وہ کمپنسیشن ساری 460 ارب روپے کی ہے اس کے اگینسٹ آپ ان کو ایڈجسٹ کر دیں، یا ان کی طرف سے کوئی ایسی بائنڈنگ بات نہیں تھی؟ یہ بیسیکلی سارا ایشو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو فیصلے میں بھی کچھ لوگ اب شیئر کر رہے ہیں. یہ ایک پیرا لکھا ہوا ہے جی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ میں جانا تھی، تو وہ سپریم کورٹ میں ہی چلی گئی. تو جس طرح آپ نے کہا کہ سارے اپنے حصے کا سچ نہیں بولتے، تو یہی مسئلہ ہے نا. ادھر والے صرف وہ خالی لفافے کو لے کے چلتے ہیں. خالی لفافہ جو منظور ہوا تھا سیلڈ اینڈ ویلپ، یعنی کہ وہ سوال تو ہے نا. ادھر والے بھی اپنا پورا سچ نہیں بتاتے اور پی ٹی آئی والے بھی نہیں بتاتے. لیکن یہ چاہے جو بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ جو نواز شریف کو سزا ہوئی تھی مہتاب صاحب، اس میں بھی کون تھی کوئی جسٹیفائڈ سزا تھی؟ وہ ٹھہرے، اصل میں اس میں ایشو ہے نا، اگر ایگریمنٹ کے تحت وہ پیسے جانے ہی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ کے اندر تھے، اس کے اگینسٹ جو ریاض ملک صاحب پہ جرمانہ ہوا تھا، تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر کے کیا غلطی کی تھی؟ کوئی غلطی نہیں کی تھی. لیکن یہ تو میں تو ایشو ہے نا، میری بات سمجھے نا. حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور حکومت کے جو زعماء ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کابینہ کے سامنے وہ بات رکھی نہیں، اور ریاض ملک کا جو ال گاٹن منی ہے وہ ایک ریاض ملک کے ساتھ ایک ان کی بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت کے بعد انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا. اگر این سی اے کی ریکوائرمنٹ وہ تھی تو پھر عمران کی غلطی کیا ہے اس میں؟ عمران خان کہتے ہیں نا بھائی این سی اے کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. دوسری بات، اس کو سیل میرا خیال ہے پھر اس لیے انہوں نے کیا ہوگا اس وقت کہ کہیں یہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کانفیڈینشیل جو ان کی وہ ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں آپ بتا نہیں سکتے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی. وہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ اگر ہم نے اس طرح کھولا تو ملک ریاض، چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں ایک طرح سے، تو بہت سارے سوالات اٹھیں گے نا. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات ہیں نا یار. وہ سیاست کی وہ بھاگ دوڑ تو نہیں سنبھالتے، لیکن وہ کوئی تارے تورے ہلاتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں،
ان کے تعلقات اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، ان کے تعلقات ججز کے ساتھ بھی ہیں، ان کے تعلقات صحافیوں کے ساتھ بھی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ کون سا گر ہے جس سے وہ تعلقات پیسوں کی اچھا، وجہ وہ سے ہوتے ہیں خیر تعلقات؟ جو بھی ہے وہ نہیں بتائیں نا، وہ ان کا گر ہے، وہ ان سے آپ پوچھیں، کامیاب آدمی ہے، آپ دبئی میں بھی ان کے پروجیکٹ کی آپ کو پتہ ہے آج کل ایڈز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات میں آپ ہو بتاؤں، سکتا ہے وہ کہ شور پیسے شرابہ والوں ہو، کے پیسے والوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس فیصلے پہ رہتے ہیں نا، یہ دیکھیں میں تھوڑا کہتا تھوڑا ہوں ساتھ کہ ان کو بھی دیکھیں۔ آپ ریاض ملک کے معاملے میں اتنے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں ڈیفینسو ہوں بھائی، آپ ذرا بکھل کے بات کیا کریں نا ان کے کر بارے رہے میں۔ ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ آج وہ تک ہوا ہے اس آپ معاشرے کو؟ کی اس معاشرے کی ٹرو ریفلیکشن ہے۔ ہاں جی، ریاض ملک کو دیکھ کر اس معاشرے کی صحیح عکاسی سمجھی جا سکتی ہے۔ پیسے والوں کے ساتھ سب کے تعلقات ہوتے ہیں، فوجیوں کے بھی، ججوں کے بھی، صحافیوں کے بھی، انہوں نے خود بنائے پولیٹیشنز کے بھی۔ انہوں نے خود بنائے ہیں نا، ریاض ملک نے تو خود بنائے ہیں، ملک ریاض نے۔ جی جی، تو بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ تعلقات کیوں بناتے ہیں؟ کام کے لیے بناتے ہیں نا بھائی، بزنس آپ پاکستان میں وہ رہنا تو فائلوں تعلقات کو بنا پہیا لیں۔ لگاتے ہیں۔ ہاں، تو تعلقات کے بغیر آپ پاکستان میں سروائیو کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار چلا سکتے ہیں؟ نہیں اچھا، چلا نہیں ہو سکتے، سکتا کاروبار؟ نہیں چلا سکتے۔ یہ تعلقات ہی تھے نا، اتنی بڑی آئی پی پیز لگ گئیں، ان کے پہ کبھی آپ بات نہیں کرتے۔ نہیں، میں تو کر رہا ہوں، ریاض کے پیچھے پڑ گئے آپ۔ نہیں، میں پیچھے نہیں پڑا سر، میں تو ایک ایشو ڈسکس کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا دیکھیں، وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، این سی اے نے کہا تھا، وہ ریکوائرمنٹ تھی، وٹ ایور۔ ہم نے تو دیکھیں ایک کیس میں سزا دینی تھی عمران خان کو، تو ہم نے دے دی، بات صرف اتنی سی ہے، اچھا، آگے باقی دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جنگ ہے یا محبت ہے؟ نہیں، جنگ ہے، جنگ ہے، اچھا، جنگ اور محبت میں دونوں میں کہتے ہیں کھلی کہ جنگ ہے، آپ کو ایوری پتا تھنگ تھا۔ از فیئر ان لو اینڈ لو وار۔ اینڈ وار، تو لو تو خان صاحب کر رہے ہیں بشرا بی بی سے، اور وار جو ہے ادھر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو نہیں، مجھے تھوڑا سا کھول کے آپ بتائیں نا، میں پتہ کیا، اچھا صافی جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کی چیزیں جو ہے وہ پک کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات ظاہر ہے، نہیں دیکھیں جب جہاں پہ دیکھیں مہتاب صاحب ایکسٹریمزم ہوگی، پولرائزیشن ہوگی، پہلے بھی ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں، تو پولرائزیشن ہوگی، ایک ایکسٹریم ڈیوائڈ ہوگی، تو ہر شخص اپنے مطلب کی بات کرے۔ ایک اس میں ریکویسٹ ہے نا، اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب وہ ان کے پاس ایک بند لفافے میں کوئی چیز آئی، تو اس سے پہلے شہزاد اکبر نے وہاں جا کر کوئی نیگوشیٹ کیا تھا؟ اس کے بارے میں دیکھیں، میری ریکویسٹ کیا ہے، ایک تو یہ بتایا جائے کہ این سی اے کے ساتھ شہزاد اکبر نے جا کے کیا نیگوشیٹ کیا تھا، اس بند لفافے میں کیا آیا تھا، کیا عمران خان بول دیں نا، میں یہ سوالات تو مجھے کرنے دینا۔ تیسری بات، جو کیا وہ بند لفافے میں یہ بائنڈنگ تھا کہ یہ سارے کے سارے پیسے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جائیں گے یا اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس جائیں؟ دیکھیں، اسٹیٹ کا جو آرگن ہے ایک، وہ تو عدلیہ ہے، لیکن اگر اسٹیٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے تو اور بات ہے، عدلیہ کا اکاؤنٹ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے تو وہ دوسری بات ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے نا۔ یو آر رائٹ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ریاض ملک سے کوئی بات چیت پہلے سے طے ہوئی تھی، اور یہ طے ہوا تھا کہ یہ پیسے وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گے اور آپ یہ زمین اس ٹرسٹ کے نام پہ کریں گے؟ کیا ہوا تھا؟ یہ پوری باتیں کلیئرلی ہونی چاہیے نا۔ نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں دو چیزیں اس میں ہیں۔ ایک چیز تو سوال واضح ہے یہ بھی کہ اگر تو وہ پیسے اسٹیٹ کے پاس آنے تھے تو، یا آپ کے بقولیاں ابھی تک جو آپ سمجھ رہے ہیں ملک ریاض کے پاس ہی جانے تھی، تو انگلینڈ یو کے میں منی لانڈرنگ پکڑی جاتی ہے، تو وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی تو یہی بات ہے۔ یہ کیسا پھر یہ لا ہوگا کہ جس نے منی لانڈرنگ کی ہے اسی کو آپ پیسہ واپس کر دیں؟ یہ تو نہیں دل مانتا۔ ویسے ایک اور بھی بات ہے نا سر، یہ اصل میں پتہ کیا ہے، اس میں ایک کیچ ہے، میں اس کے بعد اس میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا، لیکن میں جو پاکستان کی انویسٹیگیٹرز ہیں ان کے لیے ایک سوال ان کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی تک کیوں کلیئر نہیں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے وہاں جا کے کیا نیگوشیٹ کیا تھا؟ دیکھیں، ایک منٹ سر، نیگوشیٹ کیا تھا، کیبنٹ میں آ کے کیا بتایا تھا؟ تھوڑا سا کھلنا چاہیے نا، چیزوں کو کھولیں آپ۔ کھولنا نہیں نا، مبہم رکھ کے تو کھیل لینا، جو چیز چھپائی جاتی ہے تو مبہم رکھیں گے تو کھیلیں گے نا، اگر جو چیز چھپائی جاتی ہے اس کے اندر گند ہوتا ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ گند ہوتا ہے۔ چلیں، وہ آپ کی زبان ہے اس طرح سے، نہیں گند ہوتا ہے نا، گند نہیں ہے تو اوپن کریں باتوں کو۔ ایک سوال یہ ہے میری طرف سے کہ بھائی اگر یہ
اسٹیٹ کو پیسے جانے ہیں یا اگر ملک ریاض کو ہی واپس کرنے ہیں NCA نے تو پھر منی لانڈرنگ کے پیسے پکڑنے کا فائدہ کیا؟ سوال تو ہے نا یہ سوال بالکل ٹھیک ہے، دوسرا لیکن سوال وہ یہ ہے، شہزاد اکبر نے کیا نیگوشیٹ کیا تھا وہاں ٹھیک جا ہے، کر؟ دوسری بات وہ انہوں نے انٹرنل کیا ہوگا نا. دوسری بات یہ ہے، اس سے بھی بڑا سوال، مان لی آپ کی بات کہ یہ NCA نے بھی کہا ہوگا جو بھی ڈیل ہوئی اس میں وہ پیسے ملک ریاض کو چلے گئے یا ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ کو چلے گئے، اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی، کیا ہوا. یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، اگر ہوا بھی ہے ٹھیک بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں. اس کے باوجود یہ جو القادر یونیورسٹی کی زمین وہ لے کے دیتے ہیں اور یہ 200 کنال 250 کنال جو بنی گالہ میں وہ لے کے دیتے ہیں اور جو تحائف دیتے ہیں وہ قسمت میں دیتے ہیں ایک اور اور بھی وہ بات، قسمت میں وصول کیے جاتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے، یہ بھی تو آپ مانیں نا. آپ اب ٹھیک سوالات تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے سر. ایک اور سوال بھی ہے، ان پہ جو جرمانہ ہوا تھا وہ 460 ارب روپے کا، یا 450 یا 460 ارب روپے، یہ کوئی 60-70 ارب روپے تو اس سے کلیئر ہاں، ہو گیا. کچھ انہوں نے پہلے بھی جمع کروائے تھے، کچھ پہلے بھی 35-40. جمع، باقی پیسوں کا کیا ہوا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، سپریم کورٹ جانے اور وہ جانے. یہی تو ایشو ہے نا. یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی چیزوں کے بارے میں ہر چیز ہی مبہم ہے. اس میں آپ اتنی ہی بات پکڑتے ہیں نا جتنا آپ نے کسی کو آپ نے اچھا فائن ٹیون کرنا ہو. فرض کیا وہ پیسے سارے دے کے 100 ارب روپیہ ان کا ہو گیا، میں مثال دے رہا ہوں، ہاں. مجھے پتہ نہیں ہے نمبرز. جو باقی 360 ارب روپے ہیں ہاں ان کا کیا ہے؟ بالکل. وہ معاف. اور باقی سپریم کورٹ نے آج تک کیوں نہیں پوچھا اس سے بھائی کہ وہ جرمانہ کدھر ہے؟ اچھا سپریم کورٹ نے تو چلے پوچھا ہی نہیں پوچھا. نہیں، یہ جو کیس- نیب ہے، FIA ہے، کیس تو FBI سپریم کورٹ ہے، نے باقی سنا لوگ نا. ہیں، مٹی پاؤ تو روٹی سٹی کھاؤ. اس پہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی تک تو کچھ عمران نہیں خان ہوا. کو سزا دے کے باقی فارغ. عمران خان کو سزا تو دیکھیں، اس کے سیاسی مقاصد ہیں نا بھائی، سیدھی سی بات ہے. باقی چیزیں تو یہ چلتی ہیں ساری. اچھا چلیں، اس کے بارے میں ہم ہاں. نے ریلیونٹ کوسچن جو ہیں وہ سمجھ. ریز کر دی ہیں. اچھا دوسرا مذاکرات. نیگوسیشنز کا کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریراً جواب دیں گے، حکومت کہہ رہی ہے، اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا. پھر وہ میں آپ سے پہلے بھی جب یہ ہم نے بات شروع کی تھی تو آپ سے یہی عرض کی تھی کہ یہ تھوڑی سی لمبی گیم چلنی ہے. وہ ادھر سے مذاکرات، ادھر سے مطالبات، پھر ادھر سے تحریری جواب، پھر یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس پہ وہ کھیلتے رہیں گے. اس کھیل میں ٹائم پاس ہو جائے گا بہت سارا. اور اینڈ پہ اگر فرض کرنے کمیشن بننا بھی ہوا کوئی، تو وہ کمیشن جب بن جائے گا اتنے عرصے کے بعد تو وہ بھی ظاہر ٹائم لے گا، تو اتنے دیر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ویسے آپ کے کل ٹرمپ صاحب بھی حلف اٹھا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب تو حلف اٹھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ زیادہ آپ کے خیال میں اس کو کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، میرے خیال میں زیادہ کھینچا نہیں جائے گا. یہ اپنی طرف سے تو PTI والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 7 دن دے رہے ہیں، 31 جنوری تک کمیشن بن جائے، نہیں تو مذاکرات ختم، یہ وہ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صرف دھمکی لگا رہے ہیں. PTI کے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گئی اب. نہیں، فرض کیا اگر وہ نہیں بناتے تو نیگوسیشنز ختم ہو جائیں گے. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نہیں پھر کیا ہوگا؟ میری بات سن لینا، مجھے بات تو کرنے دیں. نہیں میں پوچھ ہی رہا ہوں نہیں، آپ سے. میں ریپڈ فائر نہ کرے نا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. ایک بات ہے، عمران خان کی جو میکسیمم آپ نے سزا دینی تھی وہ دے دی ہے. دے دیے. اب عمران خان کے لیے ریلیف کا پیریڈ شروع ہوگا. نہیں چلو فی الحال اگر کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو سال ڈیڑھ کے لیے تو کم از کم عمران خان اندر ہے 6 نا. مہینے، وہ اپیل سال 1.5 سال نہیں، چلو میں 2025 پھر کہہ رہا ہوں، اپیل آپ سنی پھر جائے سال گی 1.5 سال جب پہ چلے ظاہر ہے جاتے ہیں. اپیل کے ذریعے ہی رہا ہوں گے نا. ہاں بالکل. تو وہ اپیل اگلے ہفتے میں آپ دیکھیے گا ہو جائے گی فائل. اچھا وہ دیکھ لیں گے اتنی اس کے جلدی بعد نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ابھی ٹائم لگے گا، اپنی مہینے، ٹرن 2 پہ ہی مہینے، ہوگی نا. 3 مہینے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. اشاروں پہ کام چلتے ہیں نا بہت سارے. تو اشارے فائل ہوں تو گے ہو نا. جائے گی، فائل ہو جائے گی، پھر وہ لیکن دیکھی جائے گی. ایک بات مجھے اس پہ کہنے دیں، مذاکرات پہ آ جائیں. مجھے یہ کہیں کہ مذاکرات کے اندر یہ حکومتی سائڈ پہ کچھ جلن بھی نظر آ رہی ہے. وہ ظاہر ہے مجبوری ہے نا ان کی بھی مذاکرات اب کرنا، ظاہر ہے. کچھ بیانات اس طرح کے آئے ہیں جی جس سے لگتا یہ ہے کہ کوئی حکومت کو کچھ بھنک ہے، بھنک ہے چھوٹی کہ موٹی. پیچھے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاں اصل میں جو ہے لیکن نا، اصل مسئلہ دیکھیں، یہ PTI کی تو فتح ہے ہی ہے، لیکن اس میں ایک جو کیچ آ گیا ہے نا مذاکرات میں مہتاب صاحب، وہ یہ بھی آ گیا ہے کہ دیکھیں نون لیگ کیا کہہ رہی تھی مسلسل، یہ حکومت کیا کہہ رہی تھی، یا اتحادی کہ آپ آئیں جی بات کریں، آپ کیا یہ ہر وقت احتجاج اور یہ وہ، تو وہ آگے بات کرنے. تو اب اگر یہ بات چیت ناکام ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ بھی آتی ہے، بالکل. اور نقصان حکومت کو اس کا ہوگا، کیونکہ پھر یہ کہا جائے گا کہ بات چیت تو آپ نے ساری ختم کر دی. اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے، ویسے ایک اور بات بھی ہے، جب حکومت سے، حالانکہ یہ حکومت بھی بہت فنکار حکومت ہے، ایسی بات نہیں ہے، فنکار ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے الائز کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر دیا ہے. ایک اور ویسے سیناریو ہے، وہ یہ تو دیکھیں وہ سنیں نا، اس کی اور گیم ہے، گیم سمجھے نا،
ایک گیم اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت شروع کر دے. ہاں کر لے, اچھی بات ہے, ہم تو شروع سے کہتے ہیں کریں. تو یہ اتحادیوں کو تو اس لیے شامل کیا گیا نا کہ ذرا کہا جائے کہ بھائی سارے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. جی حالانکہ یہ وہی سارے اتحادی ہیں جو پی ٹی آئی کے اتحادی تھے. اور اجاز الحق تو آخری دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. پھر جب ادھر سے پتہ چلا کہ نہیں بھائی کچھ نہیں, تو پھر وہ ادھر آئے ہیں. نہیں, باقی بھی جو دیکھیں یہ باپ پارٹی, ہاں وہ ایک دو چار جماعتوں والے دیکھیں وہ پتہ ہے کہ وہ آنکھ کا اشارہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. نامینیشن دے دیے نا انہیں. نہیں, آنکھ کا اشارہ ویسے کس کا سمجھتے ہیں؟ آنکھ کا اشارہ کسی کا بھی سمجھ لیں, جہاں مطلب وہ آنکھ کا اشارہ سمجھ لیں. بالکل سیاسی جماعتوں کا تو یہی مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن وہ آنکھ کے اشارے کا انتظار کریں گے. ویسے اچھا آ جائیں اب آئی ایم ایف پہ. آئی ایم ایف پہ, آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے سر, ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی, اس میں یہ جو موجودہ فائنینشیل ایئر ہے, یہ جو گزر رہا ہے جو جون میں ختم ہوگا. جولائی سے شروع ہوا تھا, 1 جولائی کو, 30 جون 2025 کو ختم ہوگا. اس کے لیے لاسٹ اکتوبر میں آئی ایم ایف کی پروجیکشن یہ تھی کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 3.2% رہے گی. اب انہوں نے اس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کر دی ہے. کتنا؟ انہوں نے کہا جی 3% کے لگ بھگ ہوگی. 0.2% کم کر دی. 0.2% کم کی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اگلے سال کی جو گروتھ ہے وہ 4% کی بات کی ہے. لیکن اب یہ آئی ایم ایف ایک طرف 3% کی بات کر رہا ہے, حکومت پاکستان 3.5% کی بات کر رہی ہے. میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2.5% سے زیادہ نہیں ہوگی. ہاں, لیکن یہ بھی ایک دیکھیں کانٹرڈکشن ہے اس پہ. میں آپ سے پوچھنا مالش چاہوں گا, اور پالش دونوں کو استعمال کر کے 2.5% سے اوپر جا سکتی ہے, ورنہ 2.5% سے اوپر نہیں جائے. یہ آپ کی فور کاسٹ ہے نا. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن میرا یہ سوال ہے آپ میرا سے, مالش اور پالش کے اوپر زور ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ آپ سے سوال ہے, آپ اس پہ ذرا مجھے تھوڑا سا آخری جواب دے دیں. ایک طرف تو آئی ایم ایف پروجیکشن کو تھوڑا سا ڈاؤن کر رہا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ادھر ہم اڑان اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہم اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو 5-6 پہ جائیں گے 5 سال میں, اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. تو یہ جو دونوں طرف سے ایک اپنے اپنے اندازے ہیں یا خیالات ہیں یا خواہشات ہیں یا واہمے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اپنی نوکری کو جسٹیفائی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ کو یاد ہے یہ احسن اقبال صاحب ہمیشہ, آپ ان کی کوئی تقریر سن لینا, ایک تو تقریر ایک ہی طرح کی کرتے ہیں. چلیں سیاستدان سن ایسے ہی لینا, کرتے ہیں سارے. سن لینا, بات تو کرنے دینا. یہ کہتے ہیں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں, تو پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 1 ٹریلین کا تھا. ہاں جی. اچھا ان سے کوئی پوچھے, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, وہ 1 ٹریلین کا تھا, اس سے پوچھے یوٹیلائز کتنا ہوا تھا. وہ بجٹ زیادہ رکھ کے جاتے ہیں. یہ ابھی جو صورتحال ہے ابھی بالکل یہ ان کا طریقہ واردات ہے. شو کرنے کے لیے دکھا دو, استعمال کام کرو. اچھا وہ اب یوٹیلائزیشن نہیں بتائیں گے, اس کی ایلوکیشن بتائیں گے. ہاں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جب کمپیریزن کریں گے تو پی ٹی آئی کی وہ ایلوکیشن نہیں بتائیں گے, یوٹیلائزیشن بتائیں گے. بتائیں گے. یعنی اپنی وہ بات جو ہم نے شروع کی تھی نا, اپنی مرضی کا سچ بولنا ہے. یہ تو ہے. اصل میں تو دیکھیں نون لیگ یا یہ جو پروفیسر احسن اقبال چودھری یا اس طرح کے اور جو نون لیگ, ان کی تو شدید خواہش ہے کہ یہ جو 18 سے 22 تک کا پیریڈ ہی پاکستان کی ہسٹری سے ختم کر دیں. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, اب یہ وہ دیکھیں 4 سال ختم ہی کر دیں یار. ایک سوال میں آپ کے سامنے, اور یہ جو اڑان والے آپ نے بات کی ہے اس پہ اور میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اچھا, ایک دبئی بیس کنسلٹنگ فرم ہے, یہ جو اڑان پاکستان کا انہوں نے ڈاکومنٹ تیار کیا. ڈاکومنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے 1,00,000 تقریباً $70,000 اس کو کنسلٹنسی فی دی گئی ہے. $1,70,000. جی, وہ اور یہ پیمنٹ ہوئی کہاں سے ہے؟ یہ پیمنٹ ہوئی ہے ایک ادارہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ وہاں سے یہ ایلوکیشن جو تھی اماؤنٹ کنسلٹنسی کی وہاں سے ادا ہوئی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو P3A ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی, اس کو بنے ہوئے آج 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں. ان سے پوچھا جائے, اور یہ جو پاکستان میں کے بڑے اڑان کرنے والے پرائم منسٹر ہیں یہ پوچھیں, ابھی تک انہوں نے کتنے
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا کام یہ ہے، سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ بہتر انداز میں چل رہا ہے. سندھ کی حکومت بہت آئیڈیل حکومت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ جو فائنانس منسٹر ہے ہمارے اورنگزیب صاحب، یہ ہمیشہ سندھ کا حوالہ دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے. پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے کرنا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کوئی وائبل پروجیکٹس انہوں نے کرنے تھے. مجھے بتائے یہ حکومت پچھلے کم از کم 22 کے بعد تو یہی ہے نا، درمیان میں 6-7-8 ماہ کے لیے کیئر ٹیکرز آئے. پچھلے 5 سالوں میں یہ جو P3A ہے، اس نے کون سے پرائیویٹ سیکٹر کا پروجیکٹ فائنانس کروایا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی آپ بھی کے نہیں. خیال میں کیا ضروری تھا یہ اس کی جو کنسلٹنسی دبئی سے کروا کے، وہ میرا خیال ہے 25 سے 1 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے وہ سارا. میں تو حیران ہوں نا سر. اور اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پرائم منسٹر آفس نے ایک علیحدہ ڈاکومنٹ اپنی پرائم منسٹر آفس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی ہے ملتا جلتا ہے اس سے. لیکن وہ جو اسٹیفن ڈرکن تھے یو کے جن کی پچھلے دنوں آپ کو ایک اور بتاؤں، بات سے بات نکلنی شروع ہو گئی ہے. منسٹری آف فائنانس کے کہنے پہ ایس این اقبال صاحب کی ایک میٹنگ کروائی گئی ہے اسٹیفن ڈرکن سے بعد میں. ابھی. اچھا، ایک تو انہوں نے ان کی رپورٹ کو روک دیا تھا نا، اور اپنی رپورٹ تیار کر لی اپنی تھی. رپورٹ پہلے لانچ کروا دی، پھر پی ایم آفس نے ان کی رپورٹ بھی اس میں شامل کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی. پھر منسٹری آف فائنانس کے کہنے پہ اسٹیفن ڈرکن کی اور ملاقات ہو گئی. چودھری حسن اقبال صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. اس میں کیا ہوا؟ اور کامیاب رہی ہے ملاقات. اس میں کیا ہوا کہ کچھ آدھی نہیں. رپورٹ تمہاری آدھی میری. یس، ایسے ہی ہوا ہے. آپ سمجھ گئے پوری بات کو. تم ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہنا میں بھی غلط نہیں. اچھا، میں نے حسن اقبال صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اصل میں پلان ہمارا ہے، یہ جو پرائم منسٹر آفس کی ویب سائٹ پہ انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، یہ اس کا امپلیمنٹیشن پلان ہے. وہ جو اڑان پاکستان ہے وہ 25-30 پیجز کا ہے جو پبلکلی ریلیز ہوا ہے. جو یہ پرائم منسٹر کا ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے جس میں اسٹیفن ڈرکن کا بھی ذکر ہے، وہ کوئی تقریباً 125-150 پیجز کا ہے. یہ چھوٹا ہے، امپلیمنٹیشن پلان بڑا ہے. کیا بات ہے ویسے. اور اس کے وہ کیرنے کے نام سے ایک کنسلٹنگ فرم ہے، اس کو $1 لاکھ سے زیادہ پیسے بھی ادا کیے. 170 کے 1 لاکھ سے $1,70,000. ٹھیک ہے. تو اب ان باتوں کا اگر مناسب سمجھیں تو جواب دے دیں. بالکل صحیح بات. یہ ناظرین یہ بتانا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کروڑوں روپے آپ مفت میں کہ مقصد یہ ڈاکومنٹ جو آپ یہاں پہ آپ کی منسٹری کو تیار کرنا چاہیے کیا ہی انہوں نے ویسے تھا. ہاں، تو بس ادھر سے وہ ٹھپا لگوا کے آپ یہ کر رہے ہیں اور اداروں سے ابلائج کروا رہے ہیں، مختلف گروپس کو، اداروں کو، آرگنائزیشنز کو. تو بیچ میں یہ بھی گیم ساری ہو رہی ہے. تو بچت اسکیمیں ساری کہاں پہ ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ہے. اچھا، اس کے بارے میں ہم بہت سی اور باتیں کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں کریں گے. تو مہتاب صاحب بڑی تیزی سے اڑان پروگرام کی جو ٹانگ کھینچنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ اجازت لیتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.